اللہ رب الکریم کا کرم اور اس کا احسان کہ آج کا جمعہ کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس دن کا ادب، اس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں رب کریم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑ بار درود، جن کے صدقے، جن کے وسیلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ طریقہ وہ ایسا ہے کہ جو قابل اتباع ہے، اور سب سے حسین اسوہ، حسین سیرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم کی ذات مقدسہ وہ ذات، کوئی بھی دن ہو وہ رب کریم کی جانب سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ مہینے ہیں، سال ہیں، تو ہر ایک مہینہ، ہر ایک گھڑی، ہر ایک ساتھ جو بندہ مومن کی اس کی اتباع میں گزرے وہ اس کے لیے رحمت اور فضل کا باعث ہے، اور جو اس نے رب کریم کی نافرمانی میں گزاری، معاذ اللہ، وہ ساتیں، وہ گھڑیاں، وہ آسمان، وہ زمین اور وہ تمام تر چیزیں جسے وہ شاہد بنا کر گناہ کرتا ہے، کل رب کی بارگاہ میں وہ گواہی دیں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جمادی الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارے طریقے میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی نیا مہینہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اس سلسلے میں، اب حالانکہ یہ 12 مہینے سال میں گزرتے ہیں ایک مرتبہ، لیکن بارہا ان کے اندر ہونے والے واقعات کو اس وجہ سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں، اور تکرار کے ساتھ کہ یہ رب کریم کا وتیرہ طریقہ ہے کہ وہ مومنین کو جس طرح نماز کا ذکر ہے اول سے لے کر آخر تک قرآن کریم نے کئی مقامات پر قرآن کریم کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بتایا ہے۔ وہ رب ہے، چاہتا تو ایک بار فرما دیتا، لیکن تذکیر، بار بار یاد دہانی، کسی چیز کا پر تکرار کرنا، ایمفیسائز کرنا، زور دینا سنت ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بیان فرماتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عمدگی سے، شگفتگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ، رویداً رویدہ کلمات کو نہایت مکمل طور پر ادا کرتے، اور فرماتے ہیں اگر کوئی ہم میں سے چاہتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو لکھنا چاہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو لکھا جا سکتا تھا، اور جو بات ضروری ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو 3 مرتبہ بھی ارشاد فرماتے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال کے عالم میں ہوتے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز خطابت بدل جاتا، دھیمے انداز سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارکہ اور آواز مبارکہ کو بلند فرماتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر بھی کانپتا تھا۔ اس ممبر پہ بھی قربان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب مسجد نبوی کے اندر خطبہ شروع ہوا تو ایک سوکھا تنا درخت کا لا کر رکھ دیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے
ایک خاتون نے عرض کی، ایک صحابی نے عرض کی کہ آپ کے لیے اگر کہیں تو میں ممبر بنوا دوں۔ ممبر بنوا دیا گیا۔ اگلے جمعۃ المبارک جمعہ کے لیے، نماز کے لیے لوگ مسجد نبوی کے صحن میں آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر خطبہ دینا شروع فرمایا۔ جب خطبہ دینا شروع فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس طرح آواز آنے لگی جس طرح بچہ ماں کے لیے زار و قطار روتا ہے، اور ایک بچے کا رونا عام کسی چیز کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب بچہ ماں کو پکار کر روتا ہے تو اس کی آواز سننے والوں کے قلوب کے اندر، دلوں کے اندر پیوست ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں اتنی زوردار اور اتنی درد بھری آواز سے وہ رو رہا تھا، ہم حیران ہو کر ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر سے اٹھے اور اس سوکھے تنے کو جا کر تھپکی دی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ 2 مرتبہ یہ عمل مبارکہ ہوا۔ تیسری دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو گلے سے اس طرح لگایا، صحابہ کہتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے کر، جب بچہ سسکیاں لے رہا ہوتا ہے تو سسکیاں لیتے ہوئے بچے کو جس طرح اپنی ماں اس کی آغوش میں لے کر تھپکی دیتی ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوکھے تنے کو اپنے قلب انور کے ساتھ، سینہ اقدس کے ساتھ لگایا اور پھر اختیار دیا، فرمایا کہ تو چاہے تو دنیا کے اندر یہی ہرا بھرا کر دوں جس طرح تو پہلے ہوا کرتا تھا، اور چاہے تو تجھے جنت کے اندر لگا دوں۔ اس قسطن حنانہ نے، اس سوکھے درخت کے تنے نے جنت کو منتخب کیا۔ صحابہ کہتے ہیں جو اس کی چیخ کی آواز تھی، اگر وہ اور مزید روتا تو ہمارے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک، ظہر مبارک، اللہ رب الکریم جس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا سورہ علم نشرح کے اندر کہ وہ ایسا جسم اقدس کے جس کے ساتھ مس ہو جائے کہ وہ بے جان شے وہ بھی زندگی پا جاتی ہے، اور رب بے کریم کی یہ پاک رسول انہیں بھی اختیارات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بابرکت مبارک مہینہ، جمادی الاول کا مہینہ، سب سے بڑا واقعہ اس میں جنگ موتا کا ہے۔ 3 لاکھ کی فوج تھی کفار کی، جواباً مسلمانوں کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، اور اس جنگ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابہ کے لیے علم منتخب فرمایا، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس لشکر کو روانہ فرمایا، جس طرح آج جمعہ کا دن ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام سننے والوں کو یہ بیان فرمایا کہ زید بن حارثہ بھی اس جہان دنیا سے رحلت فرما لیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس تر ہوئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھنڈا جعفر لے گا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام احوال بیان فرما رہے تھے۔ موتا کئی سے موتا پڑھتے ہیں، لیکن یہ موتا ایک مقام، ایک جگہ شام کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو وہاں بھجوایا اور انہوں نے وہاں جا کر جنگ کی۔ اور تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ نے جنگ کی تمام تر چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر، سپہ سالار کے طور پر انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا تو کفار نے آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا، آپ نے وہ جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ بائیں ہاتھ میں جب آپ نے لیا، کفار نے وہ ہاتھ بھی کاٹ ڈالا، آپ نے پھر اس علم کو اپنے منہ میں لے لیا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ جب آپ شہید ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، شام کا وقت ہو گیا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اختیار دیا کہ جب یہ تینوں شہید ہو جائیں نہ رہیں، اس کے بعد میں لشکر والے جس سے اپنا قائد مقرر کریں ان کی مرضی ہے۔ اس جنگ کے اندر اللہ رب الکریم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جنگ یمامہ میں تھی، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ جب میں جنگ کے اندر داخل ہوئی تو کان القوم اخرس، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح لڑ رہے تھے، ایسے محسوس ہوتا جیسے صحابہ کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ بزدل جب لڑتے ہیں تو آہو فغاں شور مچا کر لڑتے ہیں، جب بہادر قومیں لڑتی ہیں تو خاموشی کے ساتھ یا لب پر نعرہ ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ان کی زبان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدسہ کا نام ہوتا ہے، اور فرماتی ہیں تلواروں کی آواز اس قدر کثرت کے ساتھ تھی کہ وہ تلواریں صرف ٹکراتی ہوئیں اور ان کا وہ شور آتا، اور فرماتی ہیں مجھے کچھ سنائی نہ دیتا۔ تو اس جنگ کے اندر یہ معاملہ ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوشخبری اس طرح بھی عطا فرمائی کہ اللہ رب الکریم نے فرمایا کہ پھر اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جنگ کے اندر اللہ رب الکریم سیف اللہ کے ذریعے فتح عطا فرمائے گا، اور پھر وہ لقب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ 3 لاکھ کا لشکر اور مسلمانوں کی تعداد 3000، یہ عظیم مارکہ جمادی الاول کے اندر ہوا۔ البدایہ والنہایہ نے کثیر تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں، جلد 3 کے اندر۔ اللہ رب الکریم کی شان مقدسہ یہ ہے کہ اللہ رب الکریم نے ہر دور کے اندر امت کی تعلیم، تبلیغ، تربیت، ان کے احوال میں تبدیلی، ان کے کردار میں تبدیلی، ان کی سوشل لائف، ان کی اکنامیکل لائف، ان کی تہذیبی مادی زندگی ہو یا معدنی زندگی ہو، مال کا معاملہ ہو یا احوال کا معاملہ ہو، وفود کے طور پر تعلقات ہوں، ڈیلیگیشنز ہوں، معاملات بین الاقوامی ہوں یا قومی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کسی گوشے کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ حضور کی بچپن کی زندگی کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑکپن کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا یہ سارا زمانہ امت کے لیے الف سے لے کر یہ تک A to Z اللہ رب الکریم نے ہر ایک شے کو، زندگی کے ہر ایک شعبے کو بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کئی بار حاضر خدمت ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے ذریعے نہیں سکھایا امت کو، اور امت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دعاؤں کے ذریعے کام اگر چلایا ہوتا تو امتیں اسی سہارے آسرے پر اپنی ہمتوں کو توڑ بیٹھتی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ظاہری طور پر اس جہان دنیا سے ریلہ فرما چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، اب ہم میں سے کوئی ایسا نیک نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، کون حضور کی مثل ہو سکتا ہے؟ تو وہ تمام تر چیزیں اب ہمارے لائق ہے نہیں تو ہم کیسے لڑیں؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر تدبیر کے ساتھ بھی کام سکھائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی ملنے کے لیے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس پر آئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ پر آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کیا ہے اونٹ کے ساتھ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اعقل، جاؤ اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر رب کریم پر توکل کرو۔
یہ حضور کی ذات مقدسہ نے اپنے صحابی کو بیان فرمایا ہے کہ جاؤ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو۔ آج ہم نسلوں کی تربیت نہ کریں، کہتے ہیں اللہ وارث۔ آج ہم بیماری کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اسباب واضح ہوں کہ اس طریقے سے بیماری پھیل سکتی ہے، اللہ مالک۔ آج ہم کوئی شخص روڈ کے درمیان کھڑا ہو جائے اور گاڑی آ کر چڑھ جائے، کہیں گے اللہ مالک ہے، تو اسے اللہ مالک نہیں، اسے جہالت کہیں گے۔ تقدیر میں جو ہونا ہے سو ہونا ہے، لیکن ہم نے تقدیر کے معاملات کو اور اللہ وارث اور اللہ مالک کے معاملات کو بڑا کمپلیکس کر دیا ہے۔ ہم اپنی تمام تر ایمانی کمزوریوں کے باوجود نماز نہ پڑھیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ روزہ نہ رکھیں، اللہ رب الکریم کے دین پر نہ چلیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس گناہ پر ڈھٹائی ہوتی ہے، ہم اڑ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اور اگر کوئی معاشرے کے اندر برے فعل کا ارتکاب کر رہا ہو، کوئی بھی برا کام کر رہا ہو، ہم بجائے اس کے کہ اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کریں، ہم کہتے ہیں فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے، فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے، تو فلاں کے کرنے سے وہ چیز جائز نہیں ہو جاتی۔ اصل بات شریعت آلویز پریویل، کہ جو شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، جو شریعت نے کہا ہے، بس وہی اٹل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن قیامت کی علامات کا بیان فرمایا۔ قیامت کی علامات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ امت پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے دوستوں کو قریب رکھیں گے اور اپنے والد کو دور کریں گے۔ انہیں کہیں گے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اپ ڈیٹڈ نہیں، انہیں نہیں معلوم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا کہ لونڈیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کثرت سے ولد و زنا، حرام کی اولادیں گھومیں گی، اس سے مراد یہ ہے کہ بچیاں جو ماؤں کی گود میں پل رہی ہیں وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں گی، پھر وہ بچیاں اپنی اولادوں پر حکم چلائیں گی، اپنی ماؤں پر حکم چلائیں گی۔ وہ بچیاں اپنی ماؤں کو کہیں گی کہ تمہیں نہیں معلوم معاشرے میں کیسے چلنا ہے، کیسے موو کرنا ہے، آج ہم طریقہ بتاتے ہیں اور میرا جسم اور میری مرضی جیسے نعرے سنتے ہیں معاذ اللہ۔ جس طرح ایتھیسٹ، جس طرح فریڈم آف سپیچ، جس طرح کھل کر بولنا، جو منہ میں آئے بک دینا، نہیں دیکھنا کہ یہ کس نے سوچنا ہے، کس نے کرنا ہے۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اول سے لے کر آخر تک قرآن سے بھی پڑھ کر معاذ اللہ ان کا حکم ہو گیا۔ قرآن نے کہا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات جتنی بھی موجود ہیں آپ کے عقد کے اندر، آپ ان سے کہیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو چادر لے کر باہر نکلیں۔ اور یہاں عجیب ایک ایسا فساد کا منظر کہ اسلامی مملکت پاکستان، کہ اس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ریاست جو اسلام کے طرز عمل پر قائم ہو رہی ہو، طرز عمل پر جس کے لیے قربانیاں، سینکڑوں قربانیاں دی گئی ہوں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں احوال میں واقع آتا ہے کہ جب یہ تحریک کے پاکستان چل رہی تھی تو آپ کے جسموں پر نمک اور مرچیں مل کر پھر ان جسموں کو بند کر دیا جاتا، آپ کو اس قدر تکلیف دی جاتی رب کریم کی۔ اور آپ نے ایک عربی کے اندر ایسی کتاب لکھی کہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء اس کے ترجمے کے لیے اپنے ساتھ منجد اور ڈکشنریاں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں اور اسلاف کی قربانیوں کا مظہر یہ اسلام ہے۔ آج جس طرح طریقہ وتیرہ ہمارا ہے، ایمان کی جس طرح کمزوری ہمارے ہاں ہے، فحاشی اوریانی جس طرح ہمارے ہاں ہے، آج معاشروں کے اندر معاذ اللہ ہمارے ڈراموں کے اندر، میڈیا کے اندر جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اب تو وہ وقت وہ چیزیں بھی اب سننے کو، کانوں کو، دیکھنے کو ملتی ہیں کہ معاذ اللہ ایک جانے سے طلاق ہوتی ہے، دوسری جانے سے کہتے ہیں عدت ودت نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ قرآن کا صریح حکم ہے۔ اس میں
علماء عرب، علماء عجم، بڑا سے بڑا عالم، کوئی تمام کے تمام اکٹھے ایک جانب کھڑے ہو جائیں، اس عدت کے حکم کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کا اٹل حکم ہے اور حضور کی تمام تر زندگی، صحابہ کی تمام تر زندگی اسی فتوے پر گزری ہے۔ جب معاشرے کے اندر دین کے ساتھ اس طرح کے بگاڑ ہوں اور دین کو اس طریقے سے بیان کیا جائے، پورٹرے کیا جائے، معاشرے کے اندر دین کو اس قدر اور دین والوں کو اس قدر حقیر کر دیا جائے، پھر معاشرے اسی طرح بغیرتی، بے ہمتی کا شکار ہوتے ہیں کہ جہاں کچھ بھی ہو جائے ان کی زبان گنگ رہتی ہے اور بولنے والے پر طعن و تنقید ہوتی ہے۔ اللہ رب الکریم نے اس دین کو جو وارث عطا فرمائے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کا کلمہ حق کہنا جابر ظالم حکمران کے سامنے یہ بھی جہاد ہے۔ ہم نے اس جہاد کو بھی چھوڑ دیا، اب تو صحیح سیدھی بات نہیں کہی جاتی، عدالتوں میں چلے جائیں، جتنے فیصلے ہوتے ہیں جھوٹی بنیاد پر، جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر، کیونکہ گواہ عدالت فیصلے کرتی ہیں گواہیوں پر، پیسے لے کر گواہ آتے ہیں اور پھر فیصلے جو ہے وہ ناحق کرواتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جس طرح، اور وہ کیوں ناحق کرواتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ جنہوں نے پکڑنا ہے، جنہوں نے قانون کی رٹ دائر کرنی ہے، وہ پہلی وہ صورت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جب عدل ختم ہو جاتا ہے، نظام ختم ہو جاتا ہے، تو معاشرہ اس قدر بدترین تصویر کے ساتھ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ پھر چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ زنا ہوتے ہیں۔ معاشرہ اس قدر رحم کے ساتھ، رحم سے عاری ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر، ان کے دلوں کے اندر رمق نہیں ہوتی رحم کی، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے دین کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ایتھکس، اخلاق، جس کا بار بار ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، رائٹس، ہیومن رائٹس، انسانی ہمدردی، انسانی ہمدردی کو جس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے، جس طرح این جی اوز کے ذریعے کام چلایا جاتا ہے، یہود و نصارہ کی تمام تر ان کے آؤ بھگت، ان کی آمادگی کے ساتھ جس طرح کام کیے جاتے ہیں ملک کے نظام کے اندر اور بالخصوص تعلیمی نظام کے اندر، معاذ اللہ اب بیکن ہاؤس اور اس جیسے اسکولوں نے پچھلے دنوں ایک ہمارے جاننے والے نے ایک میسج شیئر کیا، انہوں نے کہا کہ للہ اس پر کچھ کہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے، کبھی بھی کسی بھی طرز پر، کسی بھی نہج پر، کسی بھی دائرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر اگر کچھ بھی کہا جائے تو امت اسلامیہ تڑپ جاتی ہے۔ اور پچھلے دنوں کتاب کے اندر یہ لکھا گیا، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کی کتاب تھی، معاذ اللہ وہاں پر صحیح اور غلط جملوں پر نشان لگائیے کے کلمات لکھے ہوئے تھے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لکھا گیا نیچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گندے کپڑے پہنتے تھے، صحیح یا غلط۔ معاشرے کے اندر جب ہم تعلیمی نظام یہ دے رہے ہوں گے، جس طرح ہم خیانت اور خائن لوگوں کے ساتھ جو اس تعلیمی نظام کے اندر بیٹھ کر امت کے تمام تر آنے والی نسلوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے عاری کر رہے ہوں گے، تو یہی کچھ معاشرے میں نظر آئے گا۔ اور پھر صرف نظر، اچھا تعلیم کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، سارے معاملے میں ٹھیک ہے، سب چیز ٹھیک ہے، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت جس طرح پرفتن دور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہی عافیت پا جائے گا جو جنگلوں میں نکل جائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ من استطاع منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس کے پاس برائی روکنے کی طاقت ہو ہاتھ کے ساتھ، وہ ہاتھ کے ساتھ روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، فبلسانہ، بس اپنی وہ زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع، اور ہاتھ اور زبان دونوں سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، فبقلبہ، کم از کم دل سے برا جانے، فذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم ان درجوں سے بھی نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا قادیانیوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو نبی نہیں مانتے، یا نبی مانتے ہیں تو معاذ اللہ ایک اور نبی مانتے ہیں۔ وہ شخص
جس کی موت لیٹرین کے اندر ہوئی، وہاں پر جہاں پر انسان غلاظت کرتا ہے، کبھی نبی کو بھی یہ مقام اور مرتبہ معاذ اللہ حاصل ہوا۔ اسی مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ ہو رہی تھی۔ حضرت ام عمارہ، قوم کی مائیں، قوم کی بہنیں اس کردار کی جب تک مالک نہیں بنیں گی تب تک معاشروں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ مسیلمہ کذاب جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل اس نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ام عمارہ نے جب یہ سنا تو آپ اپنا ایک بیٹا پہلے ہی شہید کروا چکی تھی۔ حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے موجود تھے، اور جنگ کے اندر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور میں بھی جنگ میں جانا چاہتی ہوں، اور فرماتی ہیں واللہ عقدت الی اللہ تعالی، کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم دل میں یہ ارادہ کیا تھا، سأقتل، میں ضرور بضرور ان قریب قتل کروں گی مسیلمہ کذاب، اس کذاب، اس جھوٹے کو جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ خود تلوار لے کر نکل پڑی اور اجازت دی گئی۔ کہتے ہیں جب میں جنگ کے اندر گئی فابصرت مسیلمہ، کہتے ہیں میری نظر پڑ گئی مسیلمہ کذاب پر، لعنت اللہ علیہ، اللہ اس پر لعنت کرے۔ کہتے ہیں جب میں فشددت علیہ، فرماتی ہیں بس میں نے جیسے ہی مسیلمہ کذاب کو دیکھا میں نے تلوار پکڑی اور بھاگ پڑی۔ وعرض علیہ، فرماتی ہیں اس دوران اس کے ایک چیلے نے، چمچے نے میرا سامنا کیا اور اس نے تلوار سے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہتے ہیں جب میرا ہاتھ کٹا تو مجھے ذرا برابر محسوس نہیں ہوا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ کس لیے لڑ رہی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر۔ فرماتی ہیں میں دوڑ پڑی، دوڑنے کے بعد کہتے ہیں جب میں دوڑ رہی تھی مسیلمہ کذاب کی جانب تلوار لے کر، تو اس دوران مجھے 11 زخم لگے، جن میں تیر بھی تھے، نشتر بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، 11 زخم لگے خاتون ہو کر۔ آج یہ تمام امت اسلامیہ بالخصوص اہل عرب جو اسرائیل کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں، جو فلسطین پر اپنے پنجے گاڑے ہوا ہے، ظلم و ستم بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس طریقے سے وہ معاشرے کے اندر دینی غیرتوں کا جنازہ نکالتے جا رہے ہیں، وہ اہل عرب جس بزدلی کا مظاہرہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور جس طرح مجبور کر رہے ہیں دوسرے ممالک کو، اللہ رب الکریم انہیں اس ہدایت کی جانب گامزن کرے کہ وہ ہستی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ان کے درمیان مبعوث ہوئی، عرب میں سے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا یہ منشا اور یہ طریقہ تھا کہ بڑی بڑی طاقتیں آپ کے ڈر سے کانپتی تھیں، کلمہ حق سے کانپتی تھیں۔ تو آپ فرماتی ہیں جب میں 11 زخم کھا کر گئی تو میں نے فنظرت الی ابنی عبد اللہ فہو ینزف سیفہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں گئی میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عبداللہ اپنی تلوار کو کپڑے کے ساتھ صاف کر رہا تھا اس کے خون سے، اور مرا پڑا تھا۔ میں نے کہا تو نے میرے بیٹے سے قتل کیا ہے؟ میرے بیٹے عبداللہ نے کہا ہاں میں نے امی جان سے قتل کیا ہے۔ کہتی ہیں فَأَسْجُدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَحَمِدَ اللَّهُ، کہتی ہیں میں وہیں سجدے میں جھک گئی اور میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب الکریم نے اپنے اس دشمن کو اس دنیا سے لے گیا۔ اب ایک شخص جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، جسم پر 11 زخم ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن یہاں ماں کا عالم دیکھیں اور بیٹے کا عالم دیکھیں، بیٹے نے دیکھتے یہ نہیں کہا کہ ہائے اماں آپ کا ہاتھ کٹ گیا، تلوار صاف کر رہا ہے خون سے اور کہہ رہا ہے، اور وہ ماں پوچھ رہی ہے اپنے زخموں کا رونا نہیں رو رہی، پوچھ لیا میرے بیٹے تو نے سے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں امی جان میں نے سے قتل کیا ہے۔ دونوں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ رب الکریم نے اس دشمن سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ جب تک قوم اپنے اندر یہ غیرت نہیں لے کر آتی، حمیت نہیں لے کر آتی، حضور کی ناموس پر مٹنا نہیں سیکھتی، تب تک اسی طرح تنزلی کے عالم میں جیے گی جس طرح اب جی رہی، اسی طرح لوگوں کے آگے، کئی اور ملکوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہے گی۔ جو قوم خود نہ کما سکے، خود نہ کھا سکے، امدادوں پر جینا سیکھ لے، وہ کبھی اپنی تقدیر نہیں بدل سکتی، اسلحہ ہونے کے باوجود چلا نہیں سکتی۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب ہر چیز ہم نے اپنے اندر سمونی ہے، اس طاقت کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، ہم اس جیسی حکمرانی سعید بن عامر الجمحی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنایا، ملک شام کا ایک علاقہ ہے حمص، اس کا گورنر بنایا۔ البدایہ و نہایہ والوں نے لکھا اور دیگر کتب کے اندر یہ واقعہ معروف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان حمص والے علاقوں کے بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں، معذرت حلب کا علاقہ تھا، حلب کے اس علاقے کی بہت سارے لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں، ہمارا گورنر ایسا ہے، ہمارا گورنر ایسا ہے۔ سعید بن عامر الجمحی کو جب آپ نے گورنر لگایا تو لوگوں نے آ کر 4 شکایتیں درج کروائیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ آپ کے اس گورنر کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری شکایت یہ کی کہ یہ آپ کا گورنر ایک پورا دن باہر نہیں نکلتا، سارا دن گھر میں رہتا۔ تیسرے دن ایک اور انہوں نے یہ کہا، لیکن نکلتے ہیں تو بہت دیر سے نکلتے ہیں، اور ایک انہوں نے یہ شکایت کی کہ یہ صبح دیر سے باہر آتے ہیں، اور یہ ایک شکایت یہ کی، چوتھی شکایت یہ کہ یہ رات میں ہماری خبر گیری نہیں کرتے۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام گیا، آپ روانہ ہوئے۔ پیغام کے اندر یہ لکھا تھا کہ جو آپ نے مال و دولت، قوم کا خزینہ، خزانے کے اندر جو جمع ہوا ہے وہ بھی لے کر آئیں، اور ان 4 سوالوں کا جواب بھی دیں۔ آپ روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما تھے۔ ایک بزرگ شخص پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر، بال بکھرے ہوئے، سفر کے اندر جس طرح آثار ہوتے ہیں، اور جس طرح پرانے زمانے میں گٹھڑی ہوتی تھی، گٹھڑی بنانے کے بعد اس کے اندر ایک آثار ڈال دیتے تھے اور کندھے پر لٹکا دیتے تھے، وہ بزرگ لے کر اس طرح مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر دوڑا کر فرمایا، کہتے سعید بن عامر جمحی ہے یا میں غلطی کھا رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا حضور سعید بن عامر الجمحی ہے۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ حلب سے اتنے دور سے سفر کر کے اب پہنچے ہیں، میں نے خط کب لکھا تھا؟ آپ نے عرض کی حضور امیر المؤمنین پیدل کا سفر تھا تو ٹائم تو لگنا تھا۔ سعید بن عامر الجمحی گورنر حلب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سواری کیوں نہیں لی؟ آپ نے فرمایا سواریاں میری تو نہیں تھیں، وہ حلب والوں کی تھیں، نہ انہوں نے دی نہ میں نے مانگی۔ یہ حکومت، طرز حکومت پر قربان جائے، اسلام طرز حکومت یہ سکھاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں پیاس سے کھانا کھاتی تھی۔ آج کہاں جائیں گے وہ حکمران جن کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا ہے؟ یہ لاؤ لشکر جس طرح کے پروٹوکولز یہاں کے آج ہمارے حکمران لیتے ہیں، یہ لاؤ لشکر اہل کفار کا طریقہ ہوتا تھا۔ ارسطو کے زمانے میں ایسا دور ہوتے تھے۔ بہرحال آپ جب داخل ہوئے، کپڑوں پر جا بجا پیوند لگے۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اب یہاں کہتے ہیں جی ہمارا احتساب کیوں ہوا؟ سعید بن عامر الجمحی اتنا لمبا سفر کر کے آئے، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس صداقت کو دیکھ کر آپ نے سوال نہیں بند کیے۔ آپ نے فرمایا اچھا آ جائیں، اب تشریف لے آئیں، ان 4 سوالوں کے جواب دیں جو رعایا سے آپ کو تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا سوال، کیا آپ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی بیماری نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں، کیوں گر جاتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ معاملہ میرا اور آپ کا نہ ہوتا اور میں نے قوم کے اس معاملے میں آپ کو جواب نہ دینا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو اس کا جواب نہ دیتا، کیونکہ یہ معاملہ میرے اور میرے رب کا تھا۔ حضرت سعید بن عامر الجمحی رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بات یہ ہے کہ جب میں کفر میں بستا تھا
جب میں مردہ تھا، میں اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں تھا، ہمارے ان کفار کے ہتھ تھے، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے ہتھے چڑھ گئے، کفار کے ہتھے لگ گئے، اور کہتے ہیں انہیں سولی پر ٹانگ دیا گیا۔ کفار نے اعلان کروا دیا کہ جس نے آ کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدلہ لینا ہے تو آ جاؤ، ہم نے ان کے ایک غلام کو پکڑ لیا ہے، خبیب بن عدی۔ کہتے ہیں ہر ایک کافر آتا اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے مارتا۔ جتنے بھی کفار تھے بڑے بڑے تیر انداز تھے، اپنے تیروں کو ترکش میں سے نکال کر کھینچتے اور نزدیک لے لے کر جا کر نشانے مارتے اور آپ کے جسم کے اندر تیر پیوست کرتے، اور وہاں پر آپ نے کچھ شعر کہے۔ کہتے ہیں یہ منظر حضرت سعید بن عامر الجمحی نے دیکھا، نہیں تو نہ معلوم یہ بات، یہ روایت آج ہم تک پہنچتی یا نہیں پہنچتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنلی پر لٹکے ہوئے تھے، تو جب یہ کفار ان سے بدلے لے رہے تھے تو اس وقت سعید بن عامر الجمحی فرماتے ہیں کہ میں نے خبیب بن عدی کی زبان سے کچھ شعر سنے۔ کہتے ہیں وَأَلَبُّ قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعَ كُلَّ مَجْمَعِ وَكُلُّهُمْ مُبْدَعِ الْعَدَاوَةَ جَاهِدُ عَلَيَّ لِأَنِّي وَالسَّاقُ مُدَّعِي وَقَدْ جَمَعَ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرْبَتَهُمْ مِنْ جَرْعٍ، اور پھر فرماتے ہیں وَقَدْ حَيَّرُونِيَ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَ الْحَمْلَةِ وَالْغِيَاءِ بِجُرْحٍ۔ آپ فرماتے ہیں فَلَسْتُ بِمَبْدَعٍ لِلْعُدْوِ وَخُشَّعًا وَمُجَرَّعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي۔ کہتے ہیں جب یہ سارے ہمارے منظر میں دیکھ رہا تھا اور یہ شعر وہ گنگنا رہے تھے، اتنے میں سے ہم میں سے ایک شخص چھرا لے کر آیا، تلوار لے کر آیا، خنجر کے ساتھ اس نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے اور ٹانگوں پر سے گوشت اتارنا شروع کر دیا۔ یہ منظر بھی اسلام نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب کفار قریب گئے کہ حضرت خبیب بن عدی کی زبان کاٹیں تو اس وقت آپ نے شعر کہے، کہتے ہیں مجھے اس چیز کا خوف نہیں، تم جو کچھ کرنا ہے کر لو، بس میں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جا رہا ہوں۔ وما بی حذر الموت، کہتے ہیں مجھے موت کا کوئی غم نہیں ہے۔ انی کمیت ولکن حذاری حجم ارائی ملفعی، کہتے ہیں بس میں اپنے آپ کو لپٹا ہوا دیکھتا ہوں۔ کہتا ہے الی اللہ اشکو غربتی، کہتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، شکایت کروں گا اپنے یہاں وطن سے دور ہونے کی۔ اور پھر کہتے ہیں فَذُلَّ عَرْشِ صَبَّرِينِ عَلَيَّ، اور کہتے ہیں میرے رب کے عرش مجھ پر سایہ کرے گا اور مجھے صبر کی تلقین کرے گا۔ کہتے ہیں اللہ، کہتے ہیں فَلَسْتُ أُبَالِي حِينُ أُقْتِلَ مُسْلِمًا عَلَيَّ أَيُّ ذَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَرْعِي، کہتے ہیں میرا ہر ایک عمل رب کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائے، بس میرے لیے یہ بہت بڑی بات۔ کہتے ہیں جب یہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو اس وقت مجھ پر ایسا غش پڑتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تین جو باتیں ہیں ان تین باتوں کے جواب انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعۃ المبارک پہ رکھتے ہیں، ٹائم ہو چکا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود یہ ہے جب تک قومیں ناموس کی خاطر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر زندہ رہتی ہیں تب تک وہ زندہ رہتی ہیں۔ جب قومیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ناموس میں مر مٹنا چھوڑ دیتی ہیں، جس طرح غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، غازی خالد، غازی عامر اور اس طرح کے غازی عبداللہ قوموں کے اندر جنم لیتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ناموس کا جس طرح غازی المرشدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنی قربانی دی، ہر ایک جس طرح ناموس کی خاطر جب تک مٹتا رہے گا قوم کو نئی زندگی دیتا رہے گا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم ایسے حکمرانوں کا طرز عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔